اب یہی وہ نقطہ سمجھ لیجیے کہ ہم نبی کی محبت کے نام پر کون کون سے اور کیا کیا کچھ نہیں کرتے. محبت کا انکار کسی نے نہیں کیا، محبت کے اظہار کا انکار کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ اور انکار کیوں کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص جبکہ یہ ایمان ہے؟ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. انکار کوئی نہیں کرتا. انکار اس چیز کا ہے جو چیز توحید پر آنچ ڈالتی ہے. انکار اس چیز کا ہے جو رب اور بندے کے درمیان فرق کو ختم کر دیتا ہے. انکار اس چیز کا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے. انکار اس چیز کا ہے جو نبی کے مشن پر آنچ آتی ہے. انکار اس چیز کا ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور لائی ہوئی شریعت کی جب اپوزٹ بات ہوتی ہے تو پھر انکار کرنا ضروری ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں آخری بات. محبت کے نام پر ناچ ناچے گئے ہیں، نوجوان بچیاں بھی ناچی ہیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں بھی ناچی ہیں. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اور اگر کسی کو شبہ ہو تو آئے میں دکھاتا ہوں. کچھ ویڈیو میں نے سیو کر رکھے ہیں بچیوں کے ناچتے ہوئے، بوڑھی اور جوان اور ادھیڑ عورتوں کے ناچتے ہوئے. بینر لگا ہوا ہے پیچھے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ سے مرحبا یا مصطفیٰ اور ڈانس کے ساتھ. اس کو محبت کہتے ہیں؟ اگر یہ محبت ہے تو ایسی محبت ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ محبت اللہ رب العزت کو بھی نہیں چاہیے. اور دوسری بات سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی ہیں. آ جائیے، آپ آ رہے ہیں، آپ کا استقبال بھی ہو رہا ہے. نبی پاک کو اسٹیج پہ بلا کر کے، نعوذ باللہ، پہلی بات تو یہ عقیدہ غلط ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور نبی کو اسٹیج پہ بٹھا کر کے اور نوخیز عورتوں کو نچاؤ، اسی کو محبت کہتے ہیں. یہی ادب ہے، یہی ادب ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں، یہی دین ہے. آپ نے پھر نبی کا مرتبہ جانا ہی نہیں، آپ نے پھر نبی کو پہچانا نہیں، پھر آپ نے نبی کی شان کو پرکھا ہی نہیں. اللہ کی قسم ہے، جو شخص ایسی حرکت کرے اور ایسی حرکت کرتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد بھی اگر منع نہ کر سکے، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایسے شخص کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. فضول ہے اس کا دعویٰ، ڈھکوسلا ہے اس کے بعد، کچھ نہیں ہے. نبی کو بلا کر کے اپنے عقیدے کے مطابق نبی کے سامنے ناچ، ڈی جے اور محبت. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے سرمایہ یہود. اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کب کہا ناچنے کے لیے؟ آپ نے منع کب کیا ناچتے ہوئے لوگوں کو؟ اور میں کہہ رہا ہوں، ہم نے عید منائی ہے، بقرعید منائی ہے. عید اور بقرعید ہم کب سے منا رہے ہیں، لیکن کبھی عید اور بقرعید میں ناچتے کبھی کسی کو دیکھا؟ یہ دو عیدیں ہیں، ان دو عیدوں میں کبھی ناچنے کا تصور نہیں آیا، اور یہ عیدوں کی عید کہی جاتی ہے. نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. عیدوں کی عید، نبی کو بلا کر کے اور پھر ناچ اور ڈانس اور ڈی جے اور میوزک اور گانوں کی لے پر اور ایسے ایسے گانے، اور یہ محبت ہے. میں کہا تھا کہ عید اور بقرعید میں ناچنے کا تصور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو اس میں برائی پیدا ہوتی ہے. یہ عذاب ہے سنت کے چھوڑنے کا، غیر شعوری عذاب جو محسوس نہیں ہو رہا ہے. یہ عذاب ہے سنت کو ترک کرنے کا، یہ عذاب ہے بدعت کو اپنانے کا. بدعت کی یہ مضر اثرات ہیں، بدعت کے یہ مضر اثرات ہیں، یہ اس کے مفاسد ہیں، یہ اس کی گندگیاں ہیں جو دکھ رہی ہیں. کبھی ناچ کے نام پر، کبھی ڈانس کے نام پر، کبھی عورت ناچ رہی ہے، کبھی خسرے ناچ رہے ہیں، کبھی نوجوان عورت ناچ رہی ہے، کبھی ادھیڑ عورت ناچ رہی ہے، اور وقت کا مولوی خاموش ہے. اور جب بات محبت کی آئے تو ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں. جو ان چیز سے روکے وہ گستاخ ہے. کمال ہے یار، تیرے میزان کا، تیرے معیار کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق دے، اور محبت کا، ادب کا جو تقاضا ہے، نبی کی جو شان ہے، اللہ ہمیں ان